علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، نماز عشق علی میں واجبات میں ہے، پولیس رات سے کیسے نہ وہ سبک گزرے، پولیس رات سے کیسے نہ وہ سبک گزرے، شعور ناد علی جس کی بات بات میں ہے، حسین آئے تو بھی دیے جلانے لگی، حسین آئے تو بھی دیے جلانے لگی، ہوا چراغ بجھانا تیری صفات میں ہے، یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا، یہ دیکھو دامن شبیر میری بات میں ہے، خدا بنا لیے پیدا کئی رسول ہوئے، خدا بنا لیے پیدا کئی رسول ہوئے، حسین لا ہو اگر کوئی کائنات میں ہے، صلہ بہشت ہے ریحان اعظمی جس کا، صلہ بہشت ہے ریحان اعظمی جس کا، یہ میری یہ منقبت میری ایسی نگار شاد میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات رحمت رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین، آج 23 رمضان۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ مسلسل قائم ٹی وی کی نشریات رحمت رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم بہت ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے ہمارے اس پروگرام میں وقت دے رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور آج 23ویں رمضان کی جو گفتگو اس کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بہت بے انتہا مصروف ہیں اور قائم ٹی وی کی اس نشریات کے لیے خصوصی وقت نکال رہے ہیں، تو ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کی
تہہ دل سے شکر گزار ہیں. قبلہ آج 23 رمضان مبارک ہے، تو اس حوالے سے آج آپ کیا گفتگو کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی، یہ کل کی شب جو گزری ہے وہ ظاہر شب قدر تھی. ہم نے شب قدر کے اعمال بھی بیان کیے، شب قدر کے بارے میں کچھ مختصر گفتگو بھی اپنے سننے والوں کی نظر کی، ان کی سماعت کی نظر کی، اپنے ناظرین کے لیے بیان بھی کیا. ائمہ کے لیے بھی دعا کیجیے، اور رحمت اور مغفرت کی بھی رات ہے، رحمت و مغفرت کی بھی رات ہے. اور ظاہر ہے کہ 23ویں کی دن میں ضروری سمجھتا ہوں. گزشتہ برس بھی ہم نے قائم ٹی وی پہ تنزیل قرآن کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس برس بھی یہ ضروری ہے کہ جب تنزیل قرآن، اور یہ ماہ مبارک تنزیل قرآن اور قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، شب قدر کا مہینہ ہے، جب اتنی بڑی نعمت عظمیٰ اور یہ قرآن کا اتنا بڑا معجزہ نبی کو عطا کیا گیا، اور اتنا بڑا ذخیرہ اور اللہ کی حکمت و ہدایت کی کتاب ہمیں ملی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی تنزیل اور اس کے فضائل پہ ہمیں گفتگو کرنی بھی چاہیے، اور اسے بالترتیل پڑھیں بھی صحیح، جس کا ثواب اپنی جگہ موجود ہے تلاوت قرآن کا، لیکن اس کے اعجاز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. بے شک کہ اگر اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا اور اسے معجزہ کہا ہے، اور 1400 برس ہو گئے، اور اللہ جانے کتنے برس ابھی قیامت میں باقی ہیں، اور یہ قیامت تک کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تو پھر اس میں قیامت تک کے معجزات، قیامت تک کے اعجازات، اور قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن اپنے آپ میں معجزہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تنزیل قرآن پہ ہم کچھ گفتگو کریں. دیکھیے، تنزیل قرآن نازل ہونے میں ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا نازل ہونا، کسی چیز کا اوپر سے نیچے نازل ہونا، یہ بھی نازل ہونا ہے، ٹھیک. اچھا، قرآن کا نازل ہونا ایسا نازل نہیں ہونا. قرآن کے نازل ہونے میں ذرا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ایک پرندہ دیوار پہ بیٹھا ہوا ہے، اڑا اور زمین پہ آ کے بیٹھ گیا. تو اب یہ بھی تنزیل ہے کہ وہ نازل ہوا ہے، اور تنزیل کہتے ہیں پستی کی طرف جانے کو یا نیچے کی طرف آنے کو. تو اگر لوح سے، عرش سے، آسمان سے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ آسمان بالا سے زمین کی طرف آئی ہیں. لیکن اس کے نازل ہونے میں کیا فرق ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے نوجوانوں کے لیے. بالکل آسان مثال یہ ہے کہ ایک پرندہ اڑا اور اڑ کے دیوار سے زمین پہ آ کے بیٹھ گیا. تو اب دو باتیں ہیں. پرندہ دیوار سے جب اڑا تھا تو اس وقت دیوار پہ تھا، اب جب زمین پہ آیا تو اب زمین پہ ہے، دیوار پہ نہیں ہے. اور زمین سے اڑ کے دیوار پہ آ جائے تو اب زمین پہ نہیں ہے، دیوار پہ ہے. اس کا مطلب ایک نزول یہ ہے جس میں پچھلی جگہ اس سے خالی ہو جاتی ہے، اور اگلی جگہ جہاں وہ نازل ہوتا ہے اس کا وجود وہاں آ جاتا ہے. یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن اس کا سمجھ لینا یوں ضروری ہے کہ پرندہ اڑ کے دیوار سے نیچے آیا، اب پہلی جگہ خالی ہو گئی، دوسری جگہ اس کا وجود آ گیا. لیکن قرآن کا نزول اس طرح نہیں ہے. قرآن کا نزول ایسے ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ من این تاخذ الوحی، کہاں سے وحی لاتے ہو اے جبرائیل، روح الامین، اے وحی کے لانے والے، وحی کہاں سے لاتے ہو؟ تو کہا اللہ نے سارے قرآن کو لوح پہ لکھا ہے، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے لوح محفوظ میں موجود رکھا ہوا ہے. اب لوح محفوظ سے حضرت اسرافیل کی آنکھیں پڑتی ہیں، اور حضرت اسرافیل کی آنکھوں سے ان کی پیشانی پہ آتا ہے. اب اعجاز قرآن یہ ہے، دیکھیں پرندہ اتر رہا تھا تو ایک مکان خالی ہو گیا. میں اگر اس گھر کی پہلی منزل پہ ہوں یا چھت پہ ہوں اپنے گھر کی، اور میں زمین پہ آ جاؤں، تو پہلے میں اپنے گھر کی چھت پہ تھا، اگر میں چھت سے اتر کے زمین پہ آ گیا تو اب زمین پہ ہوں، چھت پہ نہیں ہوں. قرآن کا کمال یہ ہے، لوح سے اسرافیل کی آنکھوں پہ آیا، اسرافیل کی آنکھوں سے اسرافیل کی پیشانی پہ آیا، وہاں سے حضرت جبرائیل نے پڑھا، حضرت جبرائیل کی آنکھوں پہ اترا، حضرت جبرائیل کے قلب پہ اترا، وہ لے کے اترے، آسمانوں کے رستے طے کرتے چلے، نبی پر آئے، نبی کے کان میں اترا، نبی کے دل پہ اترا، نبی کی زبان پہ اترا، نبی کی زبان سے اترا تو امت کے کانوں میں اترا، امت کے دل میں اترا، امت کے ذہن میں اترا، امت کے ہاتھوں پہ اترا، ہاتھ سے قلم پہ اترا، قلم سے کاغذ پہ اترا. تو یہ کتنی درجوں کے بعد یہ جو قرآن میرے اور آپ کے سامنے یا جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، کتنے درجوں کے بعد یہ اس کی تنزیل ہے جو ہمارے ہاتھوں میں. لیکن اب تنزیل قرآن کا کمال کیا ہے کہ جب مصحف پہ آیا تو قلم سے خالی نہیں ہوا، قلم سے اگر اترا ہے تو مسلمانوں کے دل سے نہیں مٹا. مسلمانوں اگر دل سے مٹ جاتا تو آج حافظ کہاں ہوتے؟ یہاں بھی یہ دل میں بھی موجود ہے. اچھا، نبی کی زبان سے آیا تو زمین کی زبان پہ بھی ہے اور امت کے دل میں بھی ہے. اچھا، نبی کی زبان پہ تو نبی کی زبان پہ آیا تو قلب خالی نہیں ہو گیا. قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے روح الامین کو دیکھ کر یہ قرآن آپ کے قلب پہ نازل کیا ہے. اچھا، اب قلب پہ اگر نازل کیا ہے تو قلب خالی نہیں ہوا، قلب میں بھی رہا
زبان پہ بھی آ گیا، جبرائیل کے پاس بھی رہا، نبی کے دل میں بھی رہا، اسرافیل کی پیشانی پہ بھی رہا، جبرائیل کے پاس بھی آ گیا، لوح پہ بھی رہا، اسرافیل کی۔ کمال یہ ہے کہ اگر دنیا یہی جملہ سمجھ لے تنزیل قرآن، تو یہ تنزیل قرآن صامت ہے۔ تنزیل قرآن ناطق بھی اسی طرح ہے۔ جب یہ قرآن صامت ہو کے، اب آپ تصور کیجئے کہ ہم اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو یہاں یہ 2 قرآن ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ شہر کراچی میں کتنے زیادہ قرآن ہوں گے، پھر پاکستان میں کتنے قرآن ہوں گے، ایشیا میں کتنے قرآن ہوں گے، 7 بر اعظم میں، پوری دنیا میں کتنے ہزاروں کروڑوں اربوں قرآن کے نسخے 1400 برس میں لکھے گئے۔ یعنی ایک قرآن ہے لیکن ایک ہی وقت میں کتنی جگہ ہے۔ تو جب قرآن صامت ایک وقت میں اتنی جگہ آ سکتا ہے، تو کیا قرآن ناطق 40 جگہ روزہ افطار نہیں کر سکتا؟ یہ قرآن، اور میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ نبی کی ایک حدیث ہے جو آج کی رات اور آج کے دن سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلا ٹکڑا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ آگے جو نبی نے کہا ہے وہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے تنزیل قرآن کے حوالے سے، کہ یہ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پلٹ آئے۔ اس کا مطلب ہے جہاں جہاں قرآن ہے وہاں موجود ہے۔ تو ابھی آپ نے سنا لوح سے آیا اسرافیل پہ، اسرافیل سے حضرت جبرائیل کی آنکھوں نے پڑھا، پھر وہ لے کے مصطفیٰ کے دل پہ نازل ہوئے، وہاں سے زبان پہ، وہاں سے امت کے کان پہ، کان سے دل میں۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں قرآن تھا وہاں وہاں علی بھی تھا۔ کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ القرآن مع العلی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر یہ بات ہماری سن کے اور یہ تشویش کرے یا اس سوال میں مبتلا ہو جائے، بھائی علی قرآن کے ساتھ کیسے؟ تو ایک حدیث میں آپ کو یاد دلاتا ہوں اور اپنے سننے والوں کو، کہ ایک دن علی تلوار لے کے چلے اور سامنے سے عمرو بن عبدود آیا، تو اس وقت رسول نے کہا تھا کہ برز الایمان کل بالکفر کل، آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے، اس کا مطلب علی کل ایمان بھی ہے۔ پھر علماء اہل سنت نے اس حدیث کو لکھا کہ نبی نے فرمایا کہ العلی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے ایمان علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت رکھی ہوئی ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو حق تو ہے علی، تو قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور ہم نے بھی اسے حق کے ساتھ نازل کیا، خود بھی حق کے ساتھ۔ تو پھر اگر حق علی ہیں تو پھر ہم ترجمہ کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم نے بھی قرآن کو علی کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ خود بھی علی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ، اگر علی قرآن کے ساتھ نہ ہوتے اور قرآن علی کے ساتھ نہ ہوتا تو ابھی قرآن آنے میں 10 برس تھے۔ کعبے میں پیمبر کے ہاتھوں کی رحل پہ علی نے قرآن ناطق بن کے قرآن آنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا۔ اور ہم نے اجداد پیمبر کے سلسلے میں پہلی سے 10 رمضان تک کی گفتگو بھی کی تھی کہ ابھی الحمد نہیں آئی تھی کہ جناب ابو طالب نے اپنے خطبہ نکاح میں بھی، نبی کے خطبہ نکاح میں بھی الحمد کا تذکرہ کیا تھا۔ تو اس خاندان کا قرآن سے رشتہ بہت پرانا ہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت تک یہ ساتھ رہیں گے اور حوض کوثر پہ آئیں گے، نہیں، یہ ازل سے ساتھ ہے۔ اور یہ روایت میں دہرا دینا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے، کیونکہ آج ہم تنزیل قرآن پہ بات کر رہے ہیں، کہ جب ہم نے جناب عبداللہ کا تذکرہ کیا تھا تو یہ بات کی تھی کہ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ کی مسند کعبے کے ساتھ لگائی جاتی تھی۔ تو کسی نے علی سے پوچھا کہ آپ کے بابا اور آپ کے چچا یعنی جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ کعبے کے ساتھ بیٹھتے تھے؟ تو کہاں کعبے کے ساتھ بیٹھتے تھے؟ آدھا نور چچا عبداللہ کی صلب میں تھا جو پیمبر اکرم کا ہے، اور آدھا نور جناب ابو طالب کی پیشانی میں تھا۔ ایک نور نبوت تھا، ایک نور ولایت تھا، ولایت و امامت کا نور تھا اور ایک نبوت کا نور تھا۔ تو کہا آپ کیا کرتے تھے؟ کہا ہم آپس میں بیٹھ کے صلبوں میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا باتیں کرتے تھے؟ تو کہا کبھی میں مصطفیٰ کو قرآن سناتا تھا، کبھی نبی مجھے قرآن سناتے تھے۔ اب ایک اور سوال یہ یہاں اعتراض کرنے والوں نے یہ کیا، اور شاید ہمارے نوجوان بھائیوں کو کسی منزل پہ کام آئے، کہ بھائی اگر قرآن ہی پڑھنا تھا تو نبی نے آ کے کیوں نہیں پڑھا؟ علی ہی کیوں پڑھنا ہے قرآن، اور صرف قرآن نہیں پڑھا؟ یہ حدیث موجود ہے کہ علی نے توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی اور انبیاء کے صحیفے پڑھے، اور ایسے پڑھی، یہ الفاظ علامہ مجلسی نے لکھے کہ ایسے پڑھی کہ اگر عیسیٰ سن لیتے تو کہتے علی انجیل کا مجھ سے زیادہ حافظ ہے، موسیٰ سن لیتے تو کہتے توریت کا مجھ سے زیادہ،
تو اس طرح، اور قرآن ویسے پڑھا جیسے مجھے آتا تھا. تو یہاں علماء نے بہت خوبصورت، علماء تشیع اور ایسے جواب علماء کو ہی زیب دیتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ علی نے آ کے قرآن سنایا مصطفیٰ کو، کیونکہ مصطفیٰ پہلے سے قرآن جانتے تھے. نبی آتے تو کسے سناتے؟ تو علی نے آ کے سنایا کہ جس کا وسیع ایسے قرآن جانتا ہو تو وہ کیسے قرآن جانتا ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. تو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو پھر جہاں جہاں قرآن ہے امت کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہاں علی حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. واہ 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 جی قبلہ، بہت شکریہ، آپ نے بے انتہا خوبصورت تنزیل قرآن پہ بات کی. جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ تنزیل قرآن پہ بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. اور میں قبلہ سے چاہوں گا کہ وہ بیچ میں آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ مولا علی 40 جگہ موجود تھے، اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں اس پہ. جی وہ واقعہ ہم وقفے سے قبل تذکرتاً گفتگو میں وہ جملہ آ گیا اور بڑا دلچسپ اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے. اور یہ اس سے زیادہ دلچسپ بات ہے کہ اس واقعے کو لکھا علماء اہل سنت نے، جس میں علامہ صالح کاشفی ترمذی نے مناقب مرتضوی میں لکھا. دلیل آپ سن چکے وقفے سے قبل کہ جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی. تو قرآن ایک وقت میں اتنی ساری جگہوں پہ موجود ہے قرآن ایک ہی. اچھا، اور کمال کیا ہے؟ نسبت ہے. دیکھیے قرآن میں یہ قرآن کھولوں اور اگر کسی سورہ میں شیطان کا نام ہے اور میں نے اسے بوسہ دیا، تو اب ذرا زمانے کے علماء فیصلہ کر کے بتائیں کہ یہ میرا بوسہ جائز ہے کہ نہیں. کیا میں نے شیطان کو بوسہ دیا؟ تو آپ کہیں گے نہیں نہیں، یہ تو لفظ قرآن میں رکھا ہوا تھا، بوسہ تو قرآن کو دیا ہے. تو نسبت کی وجہ سے عظمت بدل گئی. ویسے شیطان مرجوم ہے، ملعون ہے، مردود ہے، لیکن چونکہ اس کا نام قرآن میں آیا ہوا تھا. تو یہی بات ہم زمانے کی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ویسے لکڑی ہے، کپڑا ہے، لوہا ہے، لیکن جب اس خانوادے سے منسوب ہو جائے تو علم ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. اسی طرح یہ قرآن جگہ جگہ موجود ہے. کچھ لوگ آئے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہنے لگے علی میرے گھر افطار کیجئے. تو اب ظاہر ہے کہ شرف اپنا تھا کہ لوگوں میں آ کے فخر کریں کہ علی نے میرے گھر علی. تو ایک نے کہا، دو نے کہا، تین نے کہا، چار نے کہا، پانچ نے کہا، حتیٰ کہ 40 افراد نے علی سے آ کے کہا علی میرے گھر افطار کیجئے. اور کمال یہ علی کسی کو نہ نہیں کہہ رہا. علی نے کہا میں آؤں گا میں آؤں گا میں آؤں گا. اب جو اگلے دن آئے ہیں مسجد میں تو آ کے یہ کہنے لگے بھائی علی کتنے کریم. اب اپنی بڑائی بتانا مقصود ہے کہ میرے گھر علی آئے تھے. تو آ کے کہہ رہے ہیں علی کتنے کریم ہے، دیکھیں میں نے بلایا اور خادم کی دعوت پہ علی تشریف لے آئے. تو ایسے میں دوسرے صاحب آئے، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں، علی تمہارے گھر آئے تھے، مسجد میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہو، علی تو میرے گھر تھے. تیسرا آیا کہ تم دونوں جھوٹے ہو، علی میرے گھر تھے. چوتھا آیا کہنے لگے ارے بھائی یہ تو جھوٹ کا بازار گھر میں، علی تو میرے گھر تھے. 4 5 6 7 اب ظاہر ہے کہ 40 لوگ ایک ہی بات کا دعویٰ کریں. لوگ دستوں گریباں ہو رہے تھے. مسجد تھا، مسجد تھی، نبی کا گھر ساتھ تھا. شور اٹھا. واقعہ طویل ہے، میں اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بالکل مختصر کر کے آپ کے حوالے، چونکہ ماہ مبارک بھی اور یہ ماہ مبارک تھا، افطار کے لیے علی کو بلایا. شور مچا تو نبی در دولت کو واہ کر کے باہر آئے تو کہنے لگے بھائی کس بات پہ تنازع ہو رہا ہے، کس بات پہ بحث ہو رہی ہے. کہ یا رسول اللہ دیکھیے یہ مسجد میں کھڑا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے. تو بھائی کیا جھوٹ بول رہا ہے؟ کہ یہ کہتا ہے علی میرے گھر آئے تھے. تو کہ اس میں جھوٹ کیا ہے؟ کہ علی تو کل میرے گھر تھے. دوسرا کہنے لگا میرے گھر تھے. تیسرا کہنے لگا اسی طرح 40 کی 40 کہنے لگے بھائی علی تو میرے گھر آئے تھے. مصطفیٰ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بھائی تم سب اپنی جگہ سچے ہوگے، لیکن میں کیا کروں، کل تو افطار علی نے میرے ساتھ کی. ایسے میں حضرت جبرائیل آئے اور ابھی نبی نے کہا تھا علی میرے ساتھ تھے. تو گھر سے دونوں شہزادے برآمد ہوئے. نانا کی گود میں آ کے بیٹھے. کہا نانا یہ کیا بحث چل رہی ہے؟ کہا بیٹوں میرے دل کے چین، میری آنکھ کے نور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بابا ان کے گھر افطار پہ آئے تھے اور میں یہ کہہ رہا ہوں علی نے میرے ساتھ افطار کی. تو دونوں سچے امام بولے
کہ بابا نے تو کل ہمارے ساتھ افطار کیا. سبحان اللہ سبحان سین خانہ سے سیدہ نے پیغام بھجوایا کہ علی تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلے. ایسے میں حضرت جبرائیل نے آ کے کہا اللہ بعد السلام کہہ رہا ہے آپ کے اصحاب بھی سچے، آپ بھی سچے، حسنین بھی سچے، سیدہ بھی سچی، لیکن علی آپ سب کے ساتھ تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے علی کو تو کل ہم نے آسمانوں پہ افطار کے لیے مہمان بلایا ہوا. سبحان اللہ سبحان. تو اس کے بعد نبی نے جب حیرت لوگوں کی بڑھی تو نبی نے، اب ظاہر ہے کہ نبی تو جانتے تھے لیکن بات ہم تک پہنچانی تھی، تو مسکرا کے کہنے لگے لوگوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علی مظہر العجائب ہے. اگر 1000 یا 1,00,000 افراد بھی علی کو طلب کرتے تو علی بیک وقت سب کے ہاں جاتا. اور جو مثال نبی نے دی ہے وہ بہت خوبصورت ہے. کہنے لگے علی بالکل سورج کے نور کی طرح ہے کہ جو رہتا ایک جگہ ہے لیکن ہر گھر میں اس کی شعائیں پہنچ جاتی. تو لوگ اس حیرت میں تھے. تو جب ایک جگہ ایک علی ایک ہی وقت میں 40 جگہ افطار کر سکتا ہے اور قرآن اتنے گھروں میں ہو سکتا ہے تو یہ قرآن سامت ہے، علی قرآن ناطق ہے. تو اگر علی آ جائیں تو یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، آج بھی ہے. آپ اپنے گھر محلہ کو پکار رہے ہیں، میں اپنے گھر پکار رہا ہوں. ہمارے جو ناظرین ملک سے باہر کینیڈا میں دیکھ رہے ہیں، کوئی امریکہ میں دیکھ رہا ہے، کوئی لندن میں دیکھ رہا ہے، کوئی برطانیہ میں، کوئی رشیا میں، کوئی دیگر ممالک میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، عراق میں، ایران میں ایران میں پکار رہا ہوں، آپ عراق میں پکار رہے ہیں، فلاں صاحب پاکستان میں پکار رہے ہیں، فلاں صاحب عراق میں. کمال ذات علی یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں سب کی مدد کرنا ہے. یہ تنزیل قرآن کا معجزہ سمجھ میں آئے، سامت سمجھ میں آئے تو ناطق خود سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ قرآن پھر دیکھیے اب بات یہاں تک آئی ہے تو ایک جملہ اور میں اضافہ کر دوں کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے، اور سورہ رعد میں آیت رکھی ہوئی، ہم نے اسے ایسا بنایا ہے پہاڑوں پہ پڑھ دیا جائے چلنے لگے، مردوں پہ پڑھا جائے تو بولنے لگے، اور میلوں کی مسافتیں بلنک آف دی آئے، چشم زدن میں، آنکھ کے جھپکنے میں سمٹ آئیں. تو اب کمال یہ کہ بھئی ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم سے تو مردے زندے نہیں ہوتے، ہم سے مسافتیں طے نہیں ہوتی، ہم سے پہاڑ نہیں چلائے جاتے. تو پہاڑ چلائے گا کون؟ جو قرآن کا وارث ہے اور ایسے ساتھ ہے. پتہ کہاں چلا؟ جب ہم نے زیارت پڑھی السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک. تو اگر یہ شریک قرآن ہیں تو شریک ہونے کا مطلب پھر ہر صفت میں شریک ہے. جتنا قرآن طاہر یہ طاہر، جیسے قرآن کا معجزہ ان کا معجزہ. تو کیسے پتہ چلے بھائی پہاڑ کب چلیں؟ تو جب میدان مباہلہ میں پنجتن آئے تو عیسائی دیکھ کے کہنے لگے ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اشارہ کریں تو پہاڑ چلنے لگے. اچھا دوسری بات، مردے زندہ ہو جائیں تو علی کے پاس جب کبھی کوئی مردہ لایا گیا ٹھوکر مار کے کہنے لگے ما بقرۃ بنی اسرائیل اعظم منی، بنی اسرائیل کی وہ گائیں جس کے گوشت کا ٹکڑا مار کے مردے زندہ کیے گئے تھے، کیا وہ مجھ سے زیادہ افضل تھی؟ اور ٹھوکر مار کے کہا حکم خدا سے اٹھ، تو علی نے مردہ بھی جلایا. اور فاصلوں کا سمٹ آنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں آج یہاں بیٹھا ہوں کراچی میں، اور میں ظاہر ہے 1.5-2 گھنٹے کی مسافت ہے حیدرآباد کی، اور میں دوسرے شہر جانا چاہ رہا ہوں. تو مثالاً یہ عرض کروں کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے حیدرآباد کیسے پہنچ جاؤں یا کسی بھی دوسرے شہر میں کیسے پہنچ جاؤں، تو یہ تو میں نہیں کر سکتا. لیکن قرآن کہتا ہے اس کا معجزہ یہ ہے کہ یہ اگر پڑھا جائے تو مسافتیں سمٹ آئیں. اس پہ بھی قرآن کو دعویٰ رکھ کے علی نے دلیل بن کے دکھایا ہے. اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ یہاں 39ویں دن نبی نے خیبر میں علی کو پکارا، اور یہاں صدا ختم نہیں ہوئی تھی کہ علی آئے اور کہ لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہو گیا. یہ کمال ذات علی ہے کہ ایک لمحے میں مسافتیں سمٹ آئے. اور یہاں تک امیر المومنین کا فرمان ہے کہ ظاہر ہے آپ کو اختیار ہے جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو الحمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھا جائے اور ایک ہی سورہ کو دہرایا نہ جائے. لیکن خیبر میں جب علی گئے اور دوسرے مقامات پہ جنگ ذاتو سلاسل میں، تو جب واپس آئیں تو لوگوں نے آ کے نبی سے شکایت کی کہ علی تو ہر نماز میں قل اللہ احد پڑھاتے تھے، ہر نماز میں قل اللہ احد، سورہ توحید یہی پڑھاتے تھے. تو نبی نے علی کو بلایا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ سورہ اتنا پسند ہے کہ علی نے پڑھایا ہے تو ٹھیک پڑھایا. اور اعجاز یہ ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کے علی کے پاس آیا، علی نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کے سورہ الحمد پڑھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ ضرورت نہیں تھی علی کو، علی مجسم قرآن ہے. یہی وجہ ہے کہ خود قرآن ہے تو رکاب سے رکاب پاؤں آنے میں علی قرآن ختم کر لیتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. میں اور آپ قرآن پڑھیں تو 6666 آیت میں کوئی کتنا بھی تیز پڑھے
تو اسے ختم کرنے کے لیے 3 دن 4 دن 5 دن اگر کچھ نہ کرے اور صرف قرآن پڑھتا رہے. لیکن یہ معجزہ ہے قرآن کا اور یہ معجزہ ہے قرآن ناطق کا کہ یہاں علی کا پاؤں رکاب میں آتا ہے اور اس سے پہلے کہ دوسری رکاب تک پہنچے. کیوں؟ علی خود لسان اللہ ہے. تو اب علی کا ایک ایک بدن کا جسم کا حصہ قرآن پڑھتا ہے، علی کی زبان نہیں پڑھتی. دیکھیے ایک رکاب سے دوسری رکاب میں آنے میں چند لمحے لگتے ہیں، گھنٹے بھی نہیں، چند لمحے، چند ملی سیکنڈز لگتے ہیں، شاید 2-4 سیکنڈز لگ جاتے ہوں. تو اس میں تو ہم ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے میں ہی 2 سیکنڈ لگ جاتے ہیں. اور جتنی دیر میں ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں علی پورا قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ جو خود بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہو، اور سارا قرآن چونکہ بسم اللہ میں ہے اور بسم اللہ کے سارے اسرار اس کی بے میں ہیں اور بے کے سارے اسرار اور سارا قرآن نقطے میں ہے، تو جب نقطہ خود قرآن پڑھے گا تو اسے وقت کہاں لے. جی قبلہ بہت شکریہ مولانا اسد علی زیدی، بہت ہی خوبصورت تنزیل قرآن پر گفتگو کر رہے تھے. اب ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی پہ. علی علی کے سوا کیا میری حیات